السلام علیکم میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، سب کو السلام علیکم۔ میں کئی سال سے ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں اور بڑی ہنسی آتی ہے مجھے اس بات کے اوپر، اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ جیسے 12 ربیع الاول شروع ہوتا ہے نا، کچھ لوگ 12 ربیع الاول کے جشن کی حمایت میں ویڈیوز ڈالتے ہیں، پوسٹ ڈالتے ہیں، کچھ لوگ اس کی مخالفت میں ڈالتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اس پہ بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو کچھ مکتب فکر کے جو اس کی حمایت میں ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں اور حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں اور روایات پیش کر رہے ہوتے ہیں، قرآنی آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں جائز قرار دینے کے لیے، اور ایک مکتب فکر جو ہے وہ اس کو ناجائز قرار دے رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ یہ جائز ہو جب بھی کوئی بات نہیں، ناجائز ہو جب بھی کوئی بات نہیں۔ جو اصل چیز ہے نماز، جتنی محنت اس کو جائز ناجائز پہ تمام مکتبہ فکر کے علماء کام کر رہے ہیں، یا عام پبلک بھی جو ویڈیوز وغیرہ کر رہی ہے، ڈال رہی ہے، جتنی محنت اس پہ کر رہے ہیں، تو اگر اس سے آدھی محنت جو ہے نا نماز کی پابندی پہ، نماز کی اہمیت پہ کرتے ہیں نا، تو آج مساجد خالی نہ ہوتی۔ اعتراض اس بات پہ نہیں ہے کہ میلاد ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، کیونکہ نبی پاک نے طریقہ بتا دیا ہے، آپ اس طرح میلاد بالکل کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور یعنی کہ روزہ رکھ کے پیر کے دن کا، یا اگر کوئی 12 ربیع الاول کو بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، تو یہ تو اللہ فیصلہ کرے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو اس بارے میں بحث ہی نہیں کر رہا، نہ بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جس چیز کا بارے میں سوال پوچھا جائے گا، جس کا حساب لیا جائے گا، جس کو فرض کیا گیا ہے، جس کو نبی پاک نے خود کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اس پہ اگر تھوڑی سی محنت کر لی ہوتی تو آج مساجد خالی نہیں ہوتی۔ ابھی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، ابھی پہلی ربیع الاول سے اور اب تک آج جو ربیع الاول کی ان کے 7 یا 8 تاریخ ہے، تو مساجد خالی ہیں، لیکن فجر میں بھی خالی ہوتی ہے۔ آج جمعے کا دن تو ظہر میں تھوڑا رش تھا، عصر میں بھی کوئی خاص رش نہیں تھا، مغرب میں بھی کوئی خاص رش نہیں تھا، تو لیکن جو میلاد ہو رہے ہیں نا جو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں رش لگا ہوا ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ جس کا سوال ہوگا، جس کا حساب دینا ہے نماز کا، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے علماء دونوں طرف کے مکتبہ فکر کے، جو مناتے ہیں جو نہیں مناتے، جو حامی ہے جو مخالف ہے، اگر اتنی محنت نماز پہ کر لیتے تو ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہوتا، لیکن بغیر ذکر مصطفیٰ کے تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو افسوس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں 12 ربیع الاول والے دن روڈوں پہ اتنا رش ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ ہر طرف عاشقان رسول ہوں گے۔ اور 13 ربیع الاول کی فجر میں جو روٹین کے نمازی ہوں گے نا، ان میں سے بھی 2-4 کم ہی ہوں گے، کیونکہ آدمی رات بھر وہ بھی جاگے ہوئے ہوں گے، باہر نکلے ہوں گے، دعوتیں چل رہی ہوں گی، بہت ساری باتیں۔ تو اس بات کا زیادہ افسوس ہے کہ ایک دن کی خوشی ہے۔ تو کرسچن والا حساب ہو گیا نا، جو کرسچن کرتے ہیں کہ وہ کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا میں، ہم تو کچھ بھی، یعنی کہ ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں منایا جاتی 12 ربیع الاول کا جشن، جو کرسچنز مناتے ہیں پوری دنیا میں۔ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پہ عمل زیرو، بڑا سا زیرو بنا دوں میں، تھوڑا دور کر کے زیرو۔ یہی ہمارا حال ہو گیا ہے کہ نبی پاک سے عشق کا دعویٰ، عمل زیرو، عمل ٹھینگا۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، جو ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو نبی پاک کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے کہ جس چیز سے محنت کرنی تھی اس پہ نہ صحیح سے علماء محنت کر رہے ہیں اور نہ ہی عوام اس بات پہ توجہ دے رہی ہے۔ تو یہ تو ہم کرسچنس کے راستے پہ چل پڑے نا کہ جشن منائیں گے، دن منائیں گے، لیکن عمل نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے۔ اور اگر اتنا ہی بڑا ثواب ہوتا ہے نبی پاک کے جشن منانے کا، میلاد منانے کا، تو بھائی پھر، اور یہ بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو بھائی پھر تو کرسچن ہم سے زیادہ مناتے ہیں، وہ زیادہ بخشے جائیں گے، کیونکہ وہ تو اپنی، یعنی کہ ہمارے بھی نبی ہیں، ہم تو سب کو ہی نبی کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور ہمارے نبی جو ہیں ان نبیوں کے سردار ہیں، تو وہ تو پھر سارے بخشے جائیں گے، کہ وہ تو بہت ہی زبردست جشن مناتے ہیں پوری دنیا میں۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی
چیزوں کے ریٹ ڈبل ہوتے ہیں، ان کا تو کرسمس پہ چیزوں کے ریٹ تک آدھے کر دیا جاتے کہ ہر بندہ صحیح سے جشن منا سکے عیسیٰ کا، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو بس اس بات پہ اختلاف ہے، باقی جس کو جو کرنا ہے کرے۔ اور مزے کی آج تو مجھے ایک چیز سے بڑا ہی دکھ ہوا ہے نا دیکھ کے، اور میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت قریب کے میرے لوگ ہیں جہاں میں نے یہ چیز دیکھی، کہ جس طرح کرسچن کرسمس پہ اپنے گھروں پہ اسٹار لگاتے ہیں نا، اسٹار لگاتے ہیں، سلیب کا نشان لگاتے ہیں، اب میں اپنے ہاں مسلمان بھائیوں کے گھر پہ چھتوں پہ نالان پاک لگا ہوا دیکھ رہا ہوں لائٹوں کے ساتھ۔ تو یعنی کہ ہم کتنا ان کے ساتھ کاپی کر رہے ہیں کہ وہ اگر سلیب اور اسٹار لگا رہے ہیں بڑے بڑے، تو ہم نالان پاک لگا رہے ہیں۔ تو کچھ عرصے بعد اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں ظاہر سی بات ہے میں بھی نہیں ہوں گا، بہت سارے میرے ساتھ کے لوگ بھی نہیں ہوں گے، لیکن 15-20 سال بعد جو مجھے نظر آ رہا ہے نا، تو بالکل کرسمس والے اسٹائل میں جو ہے نا یہ نبی پاک کا جشن منایا جائے گا، اور اللہ رحم کرے ہمارے اوپر۔ کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق، اصل مسئلہ عمل کی توفیق دے، سب سے پہلے مجھے دے، اس کے بعد سب کو دے۔ السلام علیکم۔